پھر بھی ہم ویلکم کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب کو. ڈاکٹر محمد ارشد اوان صاحب سینئر ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ ڈاکٹر صاحب؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا بڑا احسان ہے، کرم اللہ کا. اکثر خواتین کو یہ شکایت رہتا ہے کہ یہ کلائی کا درد یا ریسٹ پین جو ہے یہ بہت زیادہ ہوتا ہے. کبھی کام کرنا پڑ جائے یا تھوڑا زیادہ کام ہو جائے یا کوئی برڈن والی چیز اٹھاؤ تو یہ کلائی جو ہے وہ ڈس بیلنس ہو جاتی ہے اور پھر کئی دن تک یہ صحیح نہیں ہوتی. جو کلائی جو ہے اس کے اندر ایک میڈین نرو ہوتی ہے. صحیح. اس نرو کے اوپر پریشر پڑتا ہے جس کی وجہ سے ہاتھ کی انگلیاں سن ہو جاتی ہیں. صحیح. اور اس کو کہتے ہیں کارپل ٹنل سنڈروم. اور یہ ہاتھوں کی یہ تھم ہو گیا، یہ شہادت والی انگلی ہو گئی، یہ مڈل فنگر ہو گئی اور یہ رنگ فنگر ہو گئی. ان چار انگلیوں کے اوپر اس کا گہرا اثر پڑتا ہے. صحیح. جس کی وجہ سے گھر میں عورتیں یا مرد ایسے حضرات جو کمپیوٹر کے اوپر بیٹھ کر ان کا لیپ ٹاپ کا لیول برابر نہیں ہوتا ہے، ٹائپنگ کرتے ہیں، تو ان کو بھی یہ مسئلہ ہوتا ہے. صحیح. اور اس کے علاوہ جو ڈرائیور حضرات ہوتے ہیں گاڑی چلاتے ہیں تو ان کو بھی کلائی کا استعمال زیادہ کرنا پڑتا ہے. صحیح. تو وہ بھی بیلنس جب ان کا صحیح برابر نہیں ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے ان کی کلائی میں بھی یہ مسئلہ ہی ہوتا ہے. اور یہ میڈین نرو جو ہے یہ ڈیمیج ہو جاتی ہے. صحیح. جس کی وجہ سے عورتوں کو کیا، مردوں کو کیا، اور بالخصوص عورتوں کو یہ زیادہ مسئلہ ہوتا ہے. صحیح. سارا دن ہمارے پاس کلینک میں اس کی مریضہ آتی ہیں اور وہ اس تکلیف کے ساتھ آتی ہیں. اور اس کی وجوہات بھی آپ نے بتا دی کہ جو لوگ بہت زیادہ کام کرتے ہیں یا جن کا ریسٹ کا استعمال بہت زیادہ ہے بالکل ان کو یہ مسائل ہوتے ہیں. اچھا. تو پھر اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، وہ بیچاری درد میں، تکلیف میں، مشکلات میں ہوتی ہیں. تو وہ کہتی ہیں بس اس کا کچھ بھی ہو جائے، وہ جا کر فوری جاتی ہیں ڈاکٹر کے پاس، کہتے ہیں بس اس کی سرجری کروا دیں. صحیح. تو بے شمار عورتوں نے، بے شمار مردوں نے اس نرو کی سرجری کروائی ہے. اس کے بعد کچھ نہ کچھ حالات بہتر ہوتے ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی اس کے اندر بہت سارے ایسے مسائل ہوتے ہیں، انفیکشنز پیدا ہو جاتے ہیں اور پرابلم ہو جاتے ہیں، انجری ہو جاتی ہے. نیچرلی طور پر، پیدائشی طور پر یہ نرو اگر چھوٹی ہو جائے، تنگ ہو، تو اس کی وجہ سے بھی یہ مریض دیکھنے کو ملتے ہیں. اور بے شمار مریض اس کلائی کے درد کی وجہ سے انتہائی پریشان ہیں، جس کو کارپل ٹنل سنڈروم میڈیکل لینگویج میں کہتے ہیں. تو یہ جو اسکرین کے اس پار جو بیٹھے ہوئے ہیں، بہت سارے ایسے مریضوں کی وہ یہ چیز ڈائگنوز ہوئی ہوگی تاکہ ان کو سمجھ آ سکے کہ یہ بیماری ہے کیا. اب یہ بتائیے گا کہ میڈیکیشن کی طرف تو ہم ظاہر سی بات ہے ہومیوپیتھک کی بات کریں، ہم ضرور کریں گے. اس کے حوالے سے یہ بتائیے گا کہ کیور کیا ہو سکتا ہے، تو آپ بتائیے گا کہ گھر میں کس طرح اس کا کیور ہو سکتا ہے. جی بالکل، آپ نے بڑا اچھا کوشچن کیا ہے. ہاں دیکھیں، چونکہ یہ کلائی کے استعمال کی وجہ سے، جی کیونکہ ظاہر سی ہاتھ تو ہر وقت ہم کام تو کرتے ہیں، کارپل ٹنل سنڈروم کا مسئلہ آتا ہے. جی. تو پھر اس کی ترتیب بہتر کرنی ہوتی ہے. ترتیب کیا بہتر کرنی ہوتی ہے کہ اگر کوئی ٹائپنگ کرتا ہے، کوئی ایسا مریض ہے جس کو وہ ٹائپنگ کی وجہ سے ہوتا ہے، تو وہ اپنا بیلنس جو ہے اس کو صحیح مینٹین کرے گا، اس کو سیٹل کرے گا. تو جب وہ اس کا بیلنس بالکل برابر ہوگا اور وہ جب ٹائپنگ کرے گا تو اس کی کلائی کے اوپر زور ہی نہیں پڑے گا، تو وہ درد آٹومیٹیکلی جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا. اور یہ نرو جو ڈیمیج ہو جاتی ہے، اس کے اوپر جو پریشر پڑتا ہے تو وہ آٹومیٹیکلی بھی ٹھیک ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی ڈرائیور ہے، وہ لانگ ڈرائیونگ کرتا ہے اور ہر وقت جو ہے وہ کلائی کے اوپر زور دے کر یہ کام کرتا ہے، تو وہ اپنی سیٹ کو صحیح ایڈجسٹ کر کے اس کے مطابق اگر وہ ڈرائیونگ کرے گا تو یقینی طور پر وہ بھی ٹھیک ہوگا. اب گھر میں عورتیں جو ہوتی ہیں وہ سلائی کرتی ہیں، سالن بناتی ہیں، اور سارا دن دن میں کئی دفعہ وہ ان کو چمچہ مارنا پڑتا ہے، روٹی پکانا پڑتی ہے، برتن دھونے پڑتے ہیں. تو وہ اگر جب وہ گھر میں چمچہ مارتی ہیں یا وہ چولہا جو ہے وہ اپنے بالکل ایسا بیلنس کے اوپر کر دیں نا کہ وہ ان کی کلائی کے اوپر پریشر نہ پڑے، تو یہ اس کی احتیاطی تدابیر میں آ سکتا ہے. اور اس طریقے سے بہت سارے مریض جو ہیں وہ سیٹل ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہو جاتے ہیں، ان کی صحت بحال ہو جاتی ہے. ان کے انگلیوں کے اندر جو نمنس پیدا ہوتا ہے، جو سن ہو جاتی ہیں، بلڈ سرکولیشن جاری ہوتے ہی یہ ہاتھ ان کے جو ہیں وہ ٹھیک ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ اس کی احتیاطی تدابیر، وہ اپنی کلائی کا جو ہے وہ بیلنس ہمیشہ کے لیے برابر رکھیں. اور جب کلائی کا بیلنس برابر ہوگا تو ان کی 50 سے لے کر 80% جو ہے وہ ریکوری خود ہونا شروع ہو جاتی ہے. ڈاکٹر صاحب کھانے پینے کا کوئی کیور ہے اس میں کہ نہیں ہے؟ نہیں، اس میں کھانے پینے کی کوئی ایسی ڈائٹ نہیں ہوتی ہے. ہاں بعض مریض ایسے ہمیں ملتے ہیں، عورتیں بھی ملتی ہیں، مرد بھی ملتی ہیں، کہ جو یہ سویل کر لیتی ہے، سویل ہو جاتی ہے. اس میں اس کلائی کے درد کی وجہ سے آرتھرائٹس جیسے امراض کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، گاؤٹ کی وجہ سے، یورک ایسڈ کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، اور کیلشیم ایکزیلیٹ جو ہوتے ہیں اس میں ڈپازٹ ہوتے ہیں، جمع ہو جاتے ہیں، تو اس کی وجہ سے بھی ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزوں کو دیکھ کر پھر اس کی ٹریٹمنٹ بھی کی جاتی ہے. اور پھر احتیاط میں اگر کوئی انفیکشن پیدا ہو گیا ہے تو پھر ہم گوشت کا استعمال، چاول کا استعمال، چٹپٹی چیزوں کا استعمال. اگر یورک ایسڈ کی وجہ سے ہے تو پھر ہم ان کو لوبیا سے منع کرتے ہیں، سرخ گوشت سے منع کرتے ہیں، آرگن میٹ سے منع کرتے ہیں. آرگن میٹ ایسا میٹ ہوتا ہے کہ جو جیسے کہ ہم کلیجی کھاتے ہیں، مغز کھاتے ہیں، تو اس طرح کے یہ خاص یہ میٹس ہوتے ہیں، جب یہ کھاتے ہیں تو یہ یورک ایسڈ کے لیول کو بڑھا دیتے ہیں
اور مریض جو ہے وہ زیادہ تکلیف میں چلا جاتا ہے. اسی طریقے سے لوبیا اور دالیں ان کے اندر بھی بہت زیادہ ہے, اور بالخصوص جو لوبیا ہے تو یہ ان مریضوں کو ہم پھر منع کرتے ہیں کہ یہ نہیں استعمال کریں گے. اور ہومیوپیتھی کے اندر جب ہم اس کا علاج خاص کر اس ایک علاج کے بارے میں ذکر کرتا ہوں, یورک ایسڈ کی وجہ سے, جو یورک ایسڈ کی وجہ سے جو دوسری سائڈ کے اوپر ساری زندگی دوائیاں کھاتے ہیں تو یہاں پر یہ ہفتہ 2 ہفتے 3 ہفتے 4 ہفتے 6 مہینے 9 مہینے میں کمپلیٹ سیٹل ہو جاتا ہے, وہ پیشنٹ کی کنڈیشن تک ہوتا ہے. اگر کوئی مریض ہے کہ ایسا مریض ہے جو لمبی عرصہ سے اس مرض میں مبتلا ہے اور اس کو یورک ایسڈ کی وجہ سے ہوتا ہے, تو وہ یورک ایسڈ کی احتیاطی تدابیر اور اس کی جو ہومیوپیتھی کی پوٹنسی جس کے اندر کیوریٹیو پاور ہوتی ہے. اکثر لوگ سوچتے ہوں گے کہ یہ ڈاکٹر صاحب جب بھی آ کر بیٹھتے ہیں تو ہمیشہ یہی بات کرتے ہیں کہ ہومیوپیتھک کے اندر اس کا علاج ہے. تو ہومیوپیتھک کے اندر کسی بھی بیماری کا علاج اس لیے ہوتا ہے کہ ہومیوپیتھک کے اندر ڈائلوٹیڈ پوٹنسی ہوتی ہے, اور وہ پوٹنسی جو ہوتی ہے اس کے اندر کیوریٹیو پاور ہے. اور یہ میں نہیں کہتا ہوں, یہ ڈاکٹر انیمان کہتا ہے, یہ ہومیوپیتھک کا فلسفہ کہتا ہے. اور میں اپنی کلینک میں اور ہر اچھے ڈاکٹر جو ہیں اپنی کلینک میں روزانہ کی بنیاد کے اوپر ان مریضوں کو ہومیوپیتھک میڈیسن سے صحت یاب کر رہے ہوتے ہیں.